ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد۔ موت کے بارے میں ہمارا دوسرا سیشن جاری ہے، اور اس سیشن میں ہم نے خاتمہ بالخیر اور پھر اس کے بعد کے جو امور ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ موت اور وفات میں فرق کیا ہے اور کیسے انسان اس دنیا کو الوداع کر رہا ہوتا ہے۔ اگر حقیقت امر یہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر سیشن کی ہر سیٹنگ سے پہلے خاتمہ بالخیر کے بارے میں ضرور تذکرہ کروں۔ یہ وہ کنجی ہے کامیابی کی کہ جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موت کو ذکر کرنے کا، موت کو یاد کرنے کا اور موت کی یاد دہانی کی بات کی تھی، وہاں پر اس خاتمہ بالخیر کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دو باتیں کی تھیں ذکر موت کرنے کے بعد۔ اذکروا حاتم اللذات، لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو اس چیز کو کبھی نہ بھولنا جس نے آپ کی ساری لذتوں کو مٹا دینا ہے، آپ کا سکون چھین لینا ہے، اطمینان ختم کر دینا ہے، اور سارا کچھ وہ مولا علی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کے سامنے نقل کر چکا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ موت کے بعد کوئی نئی زندگی نہ ہوتی، کوئی عذاب نہ ہوتا، کوئی غم نہ ہوتا، کوئی دکھ نہ ہوتا، کوئی تکلیف نہ ہوتی، تو بھی موت وہ تین کام کرتی ہے کہ جس سے انسان کو سہم جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، اور ان میں سے ایک یہی چیز تھی، آپ کی اولاد کو یتیم کر دیتی ہے، آپ کے جمع شدہ کو منتشر کر کے دوسروں میں بانٹ دیتی ہے۔ تو یہی چیز اس فرمان میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس کو یاد کرو، ہادم اللذات، جو لذتوں کو ڈھا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، جس چیز سے بھی آپ کو لذت آ رہی تھی، سکون آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، وہ ختم ہو جانا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وما ہوا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے وہ کیا ہے جس نے ساری لذتوں کو مٹا دینا ہے اور ختم کر دینا ہے؟ تو فرمایا الموت، موت ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں بڑی ہی قابل غور ہیں، تبھی ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو ریپیٹڈ چیز مت سمجھیے گا۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ فما ذکرہ عبد علی الحقیقت فی ساعت۔ دیکھیے اب مثال کے طور پہ موت کو یاد کرتے ہیں، مختلف لوگ یاد کرتے ہیں، میں یاد کرتا ہوں، آپ یاد کرتے ہیں، ذکر موت، یاد دہانی موت، موت کا تذکرہ، موت کی تیاری۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی موت کو یاد کرتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو زندگی کی وسعتوں میں ہیں، مطلب زندگی میں ہر چیز بڑی وسیع مقدار میں ہے، مال و دولت بھی، گھر بھی ہے، اور تمام زندگی کی جتنی سہولیات ہیں اور لگژریز ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ یا تو وہ لوگ موت کو یاد کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ یاد کرتے ہیں جو بیچارے بڑی سختی میں اور تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں اور لباس بھی پورا نہیں ہے، رہائش بھی اپنی نہیں ہے، جو زندگی جن کی تنگی میں گزر رہی ہے، مشکل میں گزر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو موت کو یاد کرنے کا ان دونوں بندوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ امیر موت کو یاد کرے گا تو کوئی اثر نہیں ہوگا، یا غریب یاد کرے گا تو اس بیچارے کے لیے تو پہلے ہی موت جیسے حالات ہیں، موت کو یاد کر کے اس نے کیا ڈرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دونوں۔ فما ذکرہ عبد علی الحقیقت فی ساعت، اگر موت کا تذکرہ وہ کرتا ہے کہ جس کو زندگی میں اللہ نے وسعتیں دی ہوئی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الا ضاقت علیہ الدنیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ زندگی کی سہولیات اور لگژریز میں ڈوبا ہوا انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا غرور اور اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا امیر ہے تو امارت کا نشہ ختم ہو جاتا ہے،
امیری کا غرور اور تکبر ٹوٹ جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہوتا, الا وقت علیہ دنیا, دنیا اس پر تنگ ہو جاتی ہے. لہذا امیر کی بھی ٹریننگ کرتا ہے ذکر موت, اور اگر غریب یاد کرتا ہے, ایک تنگی اور مجبوری کی زندگی گزارنے والا اور سختیوں میں زندگی گزارنے والا اگر اس کو یاد کرتا ہے, تو پھر آپ نے فرمایا کہ ولا فی شدۃ الا اتسعت علیہ, یعنی وہ انسان اگر موت کو یاد کر رہا ہے جس پر زندگی بڑی سخت ہے, زندگی بڑی تنگ ہوئی پڑی ہے, اگر وہ موت کو یاد کرتا ہے تو وہ شخص ذہنی پریشانیوں سے اور فکری دباؤ سے نجات پا لیتا ہے, اور دنیا اس کی نگاہوں میں بڑی وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے. یہ کیا خوبصورت نسخہ ہے, توجہ فرمائیے ذرا. یعنی موت کو یاد کرنے سے انسان غربت کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے, دنیا کی سختیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. آپ سائیکولوجیکل پرابلمز تھے, فکری دباؤ میں تھے, ذہنی پریشانیوں میں تھے, ذہنی الجھنوں میں تھے, ڈاکٹر کو وزٹ کرنے سے بہتر ہے اپنی موت کو یاد کر لیجیے, آپ کو زندگی تحفہ نظر آنے لگ پڑے گا. اور پھر صرف یہی نہیں, دنیا جو آپ کے اوپر تنگ, میں نے ابھی کہا نا, جو تنگی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے, ہم عموماً سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی تنگی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور اس کی سختیاں ہیں. جو ہی یہ سختی اور تنگی میں زندگی گزارنے والا انسان جو ہی موت کو تذکرہ کرتا ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتسعت علیہ, دنیا اس کے لیے وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے. کیا عجیب بات. غریب یاد کرتا ہے, دنیا وسیع ہو جاتی ہے. امیر یاد کرتا ہے تو دنیا تنگ ہو جاتی ہے, غرور اور تکبر کا نشہ چلا جاتا ہے, اور انسان اپنی حقیقت کی دنیا میں پلٹ آتا ہے, میری حقیقت کیا ہے. اچھا, یہ بات کرنے کے بعد دو باتیں میں نے آپ سے کہا نا. پہلی بات یہ کی کہ دیکھو موت کو یاد کرو. موت کے یاد کرنے کی دو باتیں. پہلی بات, آپ امیر ہوں یا غریب ہوں, موت آپ کی ٹریننگ کر دے گی. امیر جب انسان عمارت میں ہوتا ہے اور لگژریز میں ہوتا ہے, کمفرٹس میں ہوتا ہے, تو اس کی اپنی ان چیزوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا. تو عمارت کے سائیڈ افیکٹس کو دور کرنا چاہتے ہیں نا اپنے اندر سے, موت کو یاد کیجئے. نہیں جی میں تو غریب ہوں, غربت کے سائیڈ افیکٹس کو دور کرنا چاہتے ہیں, دوائی وہی ہے, موت کو یاد کیجئے. اور پھر اس کے بعد خوبصورت جملہ جو اس کے بعد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ والموت اول منزل منازل الاخرہ وآخر منزل من منازل الدنیا. یاد رکھو, یہ جو موت ہے نا, یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل اور دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن ہم عموماً کہتے ہوتے ہیں. اور جس چیز کا پہلی بات, یعنی کسی بھی چیز, چونکہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز بڑے اچھی طریقے سے ہو. پھر اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے, لیکن اگر اس کا اختتام اچھا نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں سارا مزہ کرکرا ہو گیا. اب موت کو ذرا خود سوچئے, موت میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. موت ایک حوالے سے موت ایک حوالے سے کسی چیز کا اختتام بھی ہے, لہذا آپ چاہتے ہیں اس کا حسن اختتام ہو. موت ایک حوالے سے کسی دوسری چیز کا آغاز بھی ہے, لہذا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز بھی اچھا ہو, فرسٹ امپریشن بھی اچھا آنا چاہیے. تو اب اگر آپ یہ چیز چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ موت ہے جو آپ کی دنیا کی منازل کی آخری منزل ہے, جس کو آپ اچھے طریقے سے ختم کرنا چاہتے ہیں. آخرت کی منازل کی پہلی منزل ہے جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ أَكْرَمَ عِنْدَ النُّزُولِ بِأَوَّلِهَا وَطُوبَى لِمَنْ أَحْسَنَ مُشَايَعَتَهُ فِي آخِرِهَا. کہتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی پہلی منزل میں اترتے ہوئے عزت و تکریم کی جائے, موت کے بعد قبر میں اترتے ہیں, آخرت کی طرف چلتے ہیں. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی آخرت کی پہلی منزل عزت و احترام سے اور اکرام سے شروع ہو رہی ہو, جو ہی وہ آئے استقبال کیا جا رہا ہو. اور پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ أَحْسَنَ مُشَايَعَتَهُ فِي آخِرِهَا. کتنا خوش قسمت اور لکی ہے وہ انسان کہ آخری منزل سے نکلتے وقت خوبصورت انداز میں اس کو الوداع کیا جائے. سو موت کا تذکرہ اور حسن اختتام کا تذکرہ آپ کے سامنے بارہا کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے بارے میں یہاں 3 ارشاد فرمائے. موت آپ کی لذتوں کو, آپ کے اطمینان, آپ کے سکون, آپ کی ساری جمع شدہ چیزوں کو بکھیر کے رکھ دے گی, خالی ہاتھ کر دے گی, کچھ نہیں بچے گا. لہذا موت کو یاد کرو. امیر ہو تو عمارت کے سائیڈ افیکٹس اور برائیاں ختم ہو جائیں گی, غریب ہو تو غربت کے سائیڈ افیکٹس اور اس کے حوالے سے آنے والی آپ کے اوپر تنگیاں اور سختیاں ختم ہو جائیں گی.
اور اس کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کو الوداع کرو گے تو بڑا اچھا حسن اختتام ہوگا اور خوبصورت انداز میں الوداع کر رہے ہوگے. یہ الوداع دیکھیں نا اتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام موجود تھے اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا خطبہ دے رہے تھے. ممبر پر تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خطبے کے دوران مولا علی علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا تو آپ نے اٹھ کر ایک سوال کیا, کوئی بات پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نبی نے وہ سوال جو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تھا ان کا جواب دیا, تو جواب کے بعد آپ نے ایک اور اضافی بات بھی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یا علی, روزے آنے والے ہیں, ماہ رمضان المبارک, میں نے ماہ رمضان کے بہت سارے احکام بتائے, آداب بتلائے, ثواب کے احکام اور امور بتائے ہیں, لیکن ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہی ماہ رمضان المبارک ہوگا, یہی مہینہ ہوگا کہ اس مہینے میں آپ کے اوپر نماز کی حالت میں وار کیا جائے گا اور آپ شہادت کی موت کو پہنچ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کو موت کی اطلاع دے رہے ہیں اور حالت سجدہ میں ضرب لگنے اور شہادت کی موت ملنے کی اطلاع دے رہے ہیں. موت کی اطلاع ہے. مجھے اور آپ کو اگر کوئی آپ کو بتائے کہ موت جو ہے وہ ہمیں فلاں موقع پہ یوں کر کے موت آ جائے گی, ہمارے اوپر تو پریشانی بن جاتی ہے کہ یعنی میں فلاں مرحلے کے بعد زندہ نہیں رہوں گا. خیر یہ تو دیکھیے امیر المومنین ہے نا. جب میثم تمار کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا تھا کہ عمار وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب سولی پہ تم سے میری محبت کا امتحان لیا جائے گا, اور جب وہ سارا واقعہ بتایا تھا تو عمار یاسر کا آپ جانتے ہیں پہلا ریسپانس کیا تھا, ریئیکشن کیا تھا اس خبر پہ کہ مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا, اور سولی پہ لٹکنا پھانسی پہ لٹکنے کے جیسا نہیں ہے. سولی اور چیز ہے اور پھانسی ایک لمحے, 2 لمحے, 1 منٹ میں موت آ جاتی ہے. سولی پہ تو 3 دن 4 دن حالت نزا میں انسان ہوتا ہے, نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. تو میثم تمار نے کیا کیا تھا, جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ساری تفصیل بتا دی کہ کس جگہ پہ کس کھجور کے تنے پر آپ کو محبت علی کا امتحان دینا ہوگا اور تم اس میں سے کامیاب نکلو گے, تو اگلی صبح آپ عامر ابن حریث سے ملے جناب میثم تمار اور کہنے لگے تمہیں معلوم ہے میں جلد ہی تمہارا ہمسایہ بننے لگا ہوں. تو وہ کہنے لگے میرے تو پڑوس میں کوئی مکان خالی ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ خرید کرو گے, میرے محلے میں تو کوئی مکان خالی نہیں ہے کہ آپ میرے محلے میں منتقل ہو رہے ہو اور میرے پڑوس میں آ رہے ہو. تو اور اس کے بعد بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس کھجور کی جو پودا تھا اس سے گفتگو کرتے تھے, ہم کلام ہوتے تھے میثم, اور کہتے تھے جلدی جلدی بڑا ہو, اس لیے کہ تیرے تنے پر میثم نے محبت علی کا امتحان دے کر موت کو گلے لگانا ہے. جس کا غلام اس طریقے سے موت کا شہدائی ہے, اسی کے مولا علی کو بشارت دے رہے ہیں نبیوں کے سردار کے, یا علی آپ حالت نماز میں شہید کر دیے جائیں گے. تو ایک سوال, صرف ایک سوال پوچھا, یا رسول اللہ وذالک بالسلامۃ من دینی, یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جب یہ بوقت شہادت مجھے ضرب لگے گی اور شہادت کی موت کو میں پہنچوں گا تو وقت شہادت میرا دین تو سالم ہوگا نا, میں حالت ایمان میں ہوں گا نا, دین کے ساتھ موت آئے گی نا. فقال فی سلامۃ من دینک, ہاں امیر المومنین یقیناً حالت ایمان میں اور دین کے ساتھ آپ کو شہادت کی موت ملے گی. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فکر کیا ہے, اپنے انجام کے بارے میں, اور اپنے نبی سے یہ پوچھا, کسی چیز اور چیز کی فکر نہیں کہ میرا قاتل کون ہوگا, میں جو کس جرم میں شہید کیا جائے گا, اور جب مجھے شہید کیا جائے گا تو میری آل اولاد کا کیا بنے گا, میرے بعد کیا چیز ہوگی, میرے سے پہلے کیا ہوگا. ایک ہی سوال, یا رسول اللہ شہادت کی اور میری موت کی بات کی آپ نے, صرف ایک سوال ہے, صرف ایک غم ہے, صرف ایک فکر ہے, وہ کیا, وذالک فی سلامۃ من دینی, یہ جو شہادت اور موت ملے گی دین کی سلامتی کی حالت میں, میرا دین تو سالم ہوگا نا. حضرت علی الاکبر کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور یا شب عاشور سے کچھ دیر پہلے جب روز عاشور کے واقعات کے بارے میں بیان کیا تو حضرت علی الاکبر نے ایک سوال کیا تھا, اولسنا علی الحق, اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب اگر ہم حق پر ہیں اور موت حق پر آ رہی ہے تو کیا پرواہ کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آن پڑے.
اسی لیے یہ وہ فکر تھی جو انبیاء کے اوصیاء کو بھی تھی اور ان اوصیاء کے غلاموں کو بھی تھی، ان کی اولادوں کو بھی تھی کہ حسن اختتام ہو جائے اور آخری وقت اچھا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے جو آپ نے ایک مومن کی فکر کے بارے میں بتائی؟ دیکھیے ہر بندے کو ایک الگ قسم کا فکر ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کوئی دنیا کی فکر میں آئے، کوئی مال کی فکر میں آئے، کوئی قرض دار ہو چکا ہے قرض ادا کرنے کی فکر میں ہے، کسی کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا شادی کی فکر میں ہے، کوئی ہر بندہ ایک الگ قسم کی فکر میں اس دنیا میں فکر مند ہے اور پریشان ہے۔ مگر مومن کیا فکر کرتا ہے؟ لا یزال المومن خائفا من سوء العاقبہ۔ نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ اپنے برے انجام کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ مومن کو ہمیشہ ایک ہی غم ہے، ایک ہی ڈر ہے، کہیں میرا انجام خدا نخواستہ برا نہ ہو جائے۔ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ، ایک چیز کا اس کو ہمیشہ یقین نہیں ہوتا کہ خدا مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، خدا کی مکمل رضا اور اس کی خوشنودی کا اس کو یقین نہیں ہوتا، میرے اس فعل سے ابھی خدا راضی ہوا ہے یا مجھے اس سے بھی بہتر انجام دینا ہوگا۔ کب تک وہ اپنے آپ سے اور اپنے عمل سے مطمئن نہیں ہوتا اور اپنے اس خوف سے مطمئن نہیں ہوتا؟ حتی یکون وقت نزع روحی وظہور ملک الموت لہو، اس وقت تک وہ یہ خوف بھی اس کو رہتا ہے اور یہ بے یقینی بھی رہتی ہے کہ جب تک اس کی روح قبض کرنے کا مرحلہ آ نہیں جاتا اور ملک الموت اس کے سامنے ظاہر نہیں ہو جاتا، تب تک مومن اس غم سے، اس فکر سے آزاد نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی فکر موت کے حوالے سے، جب بھی موت کو ذکر یاد کریں، موت ہمارے ذہن میں آتی ہے تو فوراً سے ذہن میں آنا چاہیے کہ خدا کرے میرا حسن اختتام ہو، میں حالت ایمان میں اس دنیا سے جاؤں، میں اپنے دین و ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اپنے نیک اعمال کا سرمایہ اپنے ساتھ لے۔ یہ میں اور آپ تو ائمہ معصومین علیہم السلام کے غلام بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ فکر انبیاء کو بھی لاحق ہوتی تھی۔ آپ ذرا پڑھیے سورہ یوسف اور ورس نمبر 101 101 نمبر آیا کو پڑھیے، اور حضرت یوسف جو دعا مانگتے تھے خالق کائنات سے، وہ کیا کہتے ہوتے تھے؟ رب قد آتانی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ خدا کی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے تھے جو خالق کائنات نے حضرت یوسف کو عطا کی تھی۔ خالق کائنات تو نے مجھے فرما روائی عطا کی، تو نے مجھے تعبیر خواب کا علم عطا کیا، اے خالق کائنات تو آسمانوں کا خالق، تو زمین کا خالق، اے میرے مولا اور رب تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے، آخرت میں بھی صاحب اختیار تو ہی ہے۔ صرف ایک دعا ہے یوسف کی، وہ کیا؟ توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین، مجھے اس حال میں موت دینا کہ میرا تمام وجود تیرے آگے جھکا ہوا ہو، میں مسلمان بند کے اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور والحقنی بالصالحین، اور جب میدان حشر آئے تو میں صالحین کی صفوں میں چلتا ہوا آ رہا ہوں۔ ایک دعا حضرت یوسف جیسے نبی، یعنی انبیاء کو بھی جس چیز کی فکر رہتی تھی وہ ان کا حسن اختتام ہوتا تھا۔ سب سے بڑی فکر انسان کو یہی ہونی چاہیے۔ اس فکر کے ساتھ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد، یعنی ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو روح قبض ہو جانے کے بعد انسان کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو اہم معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مذہبی تعلیمات میں، مکتب تشیع کی تعلیمات میں، ہمارے پاس جب مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں دو قسم کی روایات یا دو قسم کی تعلیمات یا دو قسم کے آرڈرز ہم تک پہنچتے ہیں۔ پہلے آرڈر جو ہیں وہ ہیں متوفی کے جسم کے بارے میں، اور دوسرے آرڈرز جو ہیں وہ متوفی کے عقائد کے بارے میں۔ مثلا میں ان چیزوں کے آپ کے سامنے اگر ڈیٹیل عرض کروں، چونکہ اب ہم مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھتے ہیں، اور فرض کیجئے کہ ہم اب اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس مرحلے میں انسان کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ موت واقع ہو جانے کے بعد اب اس کی اگلے جو احکامات ہیں وہ مجھے اور آپ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کے احکامات اور دو طرح کی روایات ہم تک پہنچتی ہیں۔ پہلی روایات کی وہ قسم ہے اور تعلیمات کی وہ قسم ہے اور آرڈرز کی اور اسلامی احکام کی وہ قسم ہے جو زیادہ تر جن کا تعلق جو ہے وہ مرحوم کے یا متوفی کے بدن کے ساتھ جو احترام ہم نے کرنا ہے اور جو احکام ہے ان کے ساتھ متعلق ہے، اور پھر لہذا متوفی جو ہوتا ہے مرحوم کے ورثاء کو اور دوسرے لوگوں کو ان کے دینی فرائض بتائے گئے ہیں کہ اب جو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے جسم کے حوالے سے غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، نماز ہے، اور پھر تشییع جنازہ ہے، پھر دفن کا مسئلہ ہے، پھر نماز وحشت قبر ہے۔ یعنی یہ اس کی
جسم سے ریلیٹڈ وہ امور ہیں جو مجھے اور آپ کو بتائے گئے ہیں، جو مرنے والے کے بعد اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اور کس طریقے سے اور کس عزت و احترام کے ساتھ اس دنیا سے اس کو اس دنیا میں منتقل کرنا ہے۔ یہ روایات کی ایک قسم۔ دوسری روایات کی وہ قسم ہے کہ جو خود مرحوم کی ذات سے متعلق ہے۔ مثلا قبر میں سوال و جواب مرحوم سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سے سوال و جواب ہوگا، فشار قبر ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ روایات جو یہ بتاتی ہیں کہ یا تو قبر جو ہے وہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی یہ روایات کی جو دوسری قسم ہے، اس کا تعلق ہمارے عقائد سے، اور یہی وہ عقائد ہیں جس کی ہمیں اس کو تعلیم کرنی ہوتی ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ یہ جو دو قسم کے کام ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ پہلی قسم یعنی مرحوم کے بدن کے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کاموں کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ بالغ و عاقل لوگ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ ہم اپنے سامنے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری قسم یعنی کہ فشار قبر، قبر میں چھپانا، اور پھر منکر و نکیر کے سوال و جواب، اور پھر تلقین میت، اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا، ان ساری چیزوں اور ان روایات کا تعلق ایسے واقعات سے جو مخفی ہیں، جو نظر نہیں آتے، جو عالم غیب میں ہیں۔ البتہ متوفی اور مرحوم جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو پیش ضرور آتے ہیں۔ اب ہم ان دو مرحلوں کے بارے میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ تعالی مرحلہ وار آگے لے کے جائیں گے۔ لہذا پہلے مرحلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ متوفی کے جسم کے حوالے سے ورثاء نے جو فرائض انجام دینے ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے اوپر جو فرائض ہوتے ہیں ان کے، میں اگر اس کو کہوں کہ یہ احترامات کا چیپٹر ہے، یعنی وہ احترام جو میت کے حوالے سے اور میت کے ورثاء کے حوالے سے ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں اطلاع دی گئی ہے اور جن کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا ہے۔ مثلا اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا میت کا جو احترام ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین اور تکفین کے بارے میں آتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کے تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے، غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی تدفین کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اور اس روایت کو امام محمد باقر علیہ السلام نبی سے نقل کرتے ہیں کہ وَلَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رات کو میت ہو گئی تو جی اب صبح دفن کریں گے، یا صبح اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو شام کا انتظار کیا جاتا ہے، رات کا انتظار کیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے اگر کسی کا عزیز رات کو مرے تو میں یہ نہ دیکھوں یا یہ محسوس نہ کروں کہ تم صبح کا انتظار کر رہے ہو، یا پھر اگر دن کو مرتا ہے تو میں اس چیز کو نہ دیکھوں کہ تم رات کا انتظار کرو۔ وَلَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ، اپنے مرحومین کے لیے طلوع شمس کا اور غروب شمس کا انتظار مت کرو، بلکہ کیا اجلوا بہم الی مضاجعہم یرحمکم اللہ، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی اگر تم ان کو جلدی جلدی ان کی آرام گاہوں کی طرف لے جاؤ گے، قبر کی طرف لے جاؤ گے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ جب میت اس دنیا سے انسان، اور یہ خود اندازہ کیجئے آپ کہ ایک انسان کیا سے کیا ایک لمحے میں بن جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میری پہچان کاظم کمیل کے نام سے ہے۔ کاظم کمیل گفتگو کر رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، کاظم کمیل آ رہا ہے، جا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہی روح قبض ہوتی ہے اس کے بعد انسان کی پہچان نام کے حوالے سے ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ کاظم کمیل اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو پھر کیا کہا جائے گا؟ میت کو لے آؤ، میت کو غسل دیتے ہیں، میت کو کفن دیتے ہیں، میت کو جنازہ، تھوڑی دیر میت، پھر اس کے بعد جنازہ بن جاتا ہے۔ جنازہ لے آئیے، جنازہ جا رہا ہے، جنازہ پہنچ چکا ہے، جنازہ کو قبر کے پاس لے آئیے، اور پھر قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ لفظ، وہ انسان مرحوم بن جاتا ہے، یعنی کاظم کمیل ایک لمحے میں میت، میت سے جنازہ، اور جنازہ سے مرحوم میں ختم ہو جائے گا، اور اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، اس کے پھر آثار رہ جاتے ہوتے ہیں صرف۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ میت کے
غسل و کفن میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ فوراً سے اس کی خبر لوگوں کو دینی چاہیے، اس کے رشتہ داروں کو خبر دینی چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک راوی روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مرحومین مومنین سے ان کے مرحومین کی خبر ان کے رشتہ داروں سے مت چھپاؤ. جب کوئی بندہ کسی نامعلوم مقام پر فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جلدی جلدی یہ خبر لوگوں تک اس کو پہنچاؤ، اور تاکہ اس کی بیوی عدت میں بیٹھ سکے اور اس کے وارثوں کے درمیان اس کی میراث تقسیم ہو سکے. لہٰذا اس کی خبر جلدی جلدی مومنین کو دینی چاہیے. جلد از جلد اگلے جو احکام ہیں جو اس کے بدن سے متعلق ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم دیر کرتے ہیں تو شریعت نے بڑا احترام، بہت زندہ انسان کے احترام، ایک زندہ شخص کو، روایات موجود ہیں نا جس میں کہا گیا ہے کہ خبردار آپ مومنین کے کسی مومن کے دل دکھانے کو کعبہ گرا دینے کے مترادف جرم قرار دے دیا گیا ہے. کہ اگر کوئی کسی مومن کا دل دکھاتا ہے تو گویا کہ اس نے کعبہ کو گرا دیا ہے. اسی طریقے سے جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی تشییع جنازہ کرنے سے بھی لوگوں کی گناہوں کی بخشش. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو جو فرشتوں کی پہلی گفتگو اس سے ہوتی ہے، فرشتے یہ کہتے ہیں مبارک ہو کہ تمہارے تشییع جنازہ سے تمہارے بھی گناہ بخش دیے گئے اور ان تمام مومنین کے گناہوں کو بھی بخش دیا گیا جو تمہارے تشییع جنازہ میں حاضر ہوئے تھے، نماز جنازہ اور تشییع جنازہ میں حاضر ہوئے تھے. مومن کا احترام کتنا ہے، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب جنازہ قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، حکم ہے سارے پیچھے چلو، عالم دین بھی پیچھے چلے گا، نمازی پرہیزگار بھی پیچھے چلے گا، سارے کے سارے پیچھے چلیں گے تاکہ احترام کے ساتھ. اور یہ پورا چیپٹر جو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، ہر وہ کام کرو جس سے میت کا احترام ہوتا ہے. جلدی تجہیز و تکفین کیوں کہیے؟ چونکہ اس میں بھی میت کا احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ اگر ان کاموں میں تاخیر کی جائے گی تو خدا نہ خواستہ اس میت کے اندر بدبو پیدا ہو سکتی ہے، اس سے لوگ میت سے نفرت کریں گے، دوری کا سبب بن سکتی ہے، اور ایک مسلمان کے جسم کی بہت بڑی توہین کا سبب بنتی ہے کہ اس کے اندر بو پیدا ہو جائے. لہٰذا شریعت نے کیا کہا ہے؟ تجہیز و تکفین میں یعنی غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، ان تمام کاموں میں جلدی کرو. اور پھر تبھی ان کاموں کو صرف رشتہ داروں کے اوپر اس ذمہ داری کو عائد نہیں کیا بلکہ سارے مسلمانوں پر ان فرائض کی ادائیگی کو لازمی کرا دیا ہے. ہاں اگر کچھ لوگ انجام دے دیتے ہیں تو باقیوں سے ساکت بھی کرا دے دیا ہے. لہٰذا متوفی کے غسل و کفن کے حوالے سے شریعت نے سب سے پہلے. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ میں خاص طور پہ جن چیزوں کو، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہمیں چند چیزوں کو محسوس کرنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم گھروں میں اپنے ساتھ ظاہر بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں جانور پال رکھے ہوتے ہیں، وہ جانوروں کے ساتھ بھی کسی نے کبوتر رکھا ہوا ہے، کسی نے بلی رکھی ہوئی ہے. آج کل تو پیٹس رکھنے کا بڑا رسم و رواج آ چکا ہوا ہے اور اس میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے معاملات بھی نہیں دیکھے جاتے. اینی ہو، کسی بھی شخص نے کوئی جانور، گائے رکھی ہوئی ہے، بکری رکھی ہوئی ہے، تو وہ گھر میں رکھنے کی وجہ سے ان کی کیئر کی جاتی ہے، بڑی محبت سے دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ان سے بڑا لگاؤ ہو جاتا ہے. جیسے انسان مرتا ہے یہ جانور بھی مرتے ہیں. جب یہ جانور مر جاتے ہیں تو پھر اب دیکھیں ایک گھر میں ایک انسان مرتا ہے اور ایک جانور مرتا ہے، اس میں فرق دیکھیے آپ کہ جب جانور مرتا ہے تو انسان اس کے لیے بھی مغموم ہے، واقعتاً مغموم ہو جاتا ہے انسان، جس جانور کے ساتھ لگاؤ ہوتی ہے، اس کی بڑی کیئر کی جاتی ہے اور دلی لگاؤ ہوتا ہے. تو جانور کے چلے جانے سے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، مر جانے کے بعد بھی انسان اس پہ مغموم ہے، پریشان ہے، لیکن حیوان کے بدن کو محترم نہیں سمجھتا، اس جانور کے بدن کو محترم نہیں سمجھتا، اور نہ ہی دوسرے لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کا احترام کریں گے. بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جو کبوتر رکھا ہوا تھا، پیرٹ گھر میں رکھا ہوا تھا، بلی رکھی ہوئی تھی، وہ مر گئی ہے تو کیا کرتا ہے، بڑے بے توجہی کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں. جہاں گندگی لوگ پھینکتے ہیں وہاں پہ آپ پھینک دیتے ہیں. تو جیسے ہی وہ دوسرے کوڑا کرکٹ کے ساتھ، پھر تاکہ وہ چیز بھی شہر سے باہر منتقل کر دی جائے اور اس کو باہر جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا. لیکن ایک انسان کی موت جو اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا ہے اور کئی عرصے تک دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، جانور کے موت جیسی نہیں ہے کہ اس سے بے نیازی کا اختیار کی جائے، بلکہ خود میت کا احترام بھی لازم ہے. اور خود گھر والے بھی میت کا احترام کرتے ہیں اور دوسرے رشتہ داروں اور دوست احباب سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اس میت کے احترام کو ملحوظ خطر رکھیں گے. تو یہ انسان کا چاہے اپنے گھر میں رہنے والے کسی بھی ذی روح چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن فرق ہوتا ہے.
اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کا کوئی ریلیٹو اس دنیا سے چلا گیا ہے، ماں باپ ہیں یا شوہر بیوی یا کسی بھی رشتے کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور اس اٹیچمنٹ کی یا اس محبت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کسی کے مر جانے کے بعد اب جو زندہ بچ گیا ان میں سے، وہ اپنے اس مرحوم کو آسانی سے الوداع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اس کے بے جان جسم کو بھی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا، اور میں آپ نے غالباً دیکھا ہو اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے چاہنے والے کے جسم کو چھپائے رکھا اور کئی کئی سالوں تک چھپائے رکھا، تو ان کے اگر بس میں ہو تو اس جسم کو، اب اس مرحوم کی جسم کو اور اس کی باقیات کو اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن اب نظام خالق کائنات نے جو بنایا ہے وہ اس طریقے سے اس کو مجبور کرتا ہے کہ مجبوراً اس جسم کو الوداع کرنا پڑتا ہے، بڑے بھاری دل کے ساتھ الوداع کرنا پڑتا ہے۔ اپنی خواہشات اور اپنی تمنا یہ ہے کہ اس کو کبھی الوداع نہ کر سکے، اس کے باوجود اس کو مٹی کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اگر آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالق کائنات کے اپنے بندوں پر 3 خاص احسان ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی تطول علی عباد بثلاث، 3 بہت بڑے احسان ہیں اللہ کی ذات کے جو ان لوگوں کے اوپر ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روح نکلنے کے بعد میت کے اندر یہ جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا ابھی آپ کہیں کہ تھوڑی دیر پہلے مولانا آپ عرض کر رہے تھے کہ میت کی بے احترامی نہ کی جائے، احترام کیا جائے، اور ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میت کا گلنا سڑنا، بو کا پیدا ہونا خالق کی طرف سے احسان ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے اور روا رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا دُفِنَ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اگر میت کے اندر بدبو پیدا نہ ہوتی اور اس کا جسم گلنے سڑنے نہ لگتا تو کوئی بھی شخص اپنے دوست کو دفن نہ کرتا، کوئی رشتہ دار اپنے ریلیٹیوز کو دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اگر وہ جسم یوں ہی ہمیشہ تر و تازہ رہتا، کوئی دفن کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ پہلا بہت بڑا احسان اللہ کی ذات کا یہ ہے کہ خالق کائنات نے میت کے جسم کو تر و تازہ نہیں رکھا، بلکہ اس میں بو بھی پیدا کی، وہ گلتا سڑتا بھی ہے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بھی بنتا ہے۔ دوسرا کون سا احسان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ موت کے مارے ہوئے جو وارثین ہوتے ہیں، خالق کائنات ان کو مرنے والوں کا غم بھلا دیتا ہے۔ ان کو بھول جانا یہ بہت بڑا احسان ہے لوگوں کے اوپر۔ اچھا ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میت کو یاد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ بعد کے چیپٹر میں بیان کریں گے کہ جب میت اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد نیکی کس کس صورت میں انجام دی جائے اور اس تک کیسے پہنچتی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ چیپٹر اور اوپر سے یہ چیپٹر کہ خود خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے میت کو بھول جائیں، یہ کیا انصاف ہوا؟ ہمیں کہا جاتا ہے یاد رکھو خود جو قانون وضع کیا خالق کائنات نے اس میں میت کو بھولنا موجود ہے۔ امام نے فرمایا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ، اگر موت کے وادی میں اتر جانے والے شخص کے وارثین اس کو بھولتے نہ اور اس کا غم ہمیشہ تازہ رہتا اور اس پہ نسیان طاری نہ ہوتا اس کے غم کے حوالے سے، تو امام نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ اس کی مصیبت میں پڑے رہتے، اس کی مصیبت اور اس کا الوداع ہمیشہ تازہ رہتا، اور لوگوں کی نسلیں منقطع ہو جاتی، نسل ختم ہو جاتی انسانیت کی۔ کیوں؟ چونکہ غم کی شدت ہے، مصیبت بہت زیادہ ہے، انسان کے اندر جنسی میلان ہی پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی وہ غم اس کو جنسی خواہشات یا جنسی تعلقات قائم رکھنے کی اجازت دیتا۔ لہذا اس وجہ سے انسانوں کی نئی نسل دنیا میں وجود آنے سے معدوم ہو جاتی، نسل یا گنا بڑھ جاتی۔ اور تیسرا احسان خالق کائنات کا جو انسانوں کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہماری جو خوراک ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، کھجور ہے، جو بھی چیز ہم کھاتے پیتے ہیں، ان تمام چیزوں پر حشرات اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو ان کے اوپر آپ دیکھیں بوریوں میں بھر کے رکھتے ہیں، پھر بھی اناج پہ کیڑا لگ جاتا ہے، پھر بھی حشرات اس میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ تو غلے کے اوپر جب حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج کی سائنس نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک اناج کو محفوظ کیا جا سکے، مگر فار ایور کوئی بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور یہ میرے چھٹے امام کا حکم ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ خالق کائنات ان کے اوپر ان حشرات کو مسلط کر دیتا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَنَزَهَا مُلُوكُهُمْ كَمَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اگر ایسا نہ ہوتا تو دوسرے طاقتور لوگ، بادشاہ اور وزیر اور جو طاقتور لوگ ہیں، وہ لوگوں کی خوراک کو
اور تمام غلے کو یوں اکٹھا اور ذخیرہ کر لیتے جیسے انہوں نے سوندے اور چاندی کو ذخیرہ کر لیا، وہ ذخیرہ کر لیتے اور زمین میں دبا لیتے اور غریب کی پہنچ سے اناج اور غلہ دور ہو جاتا۔ خالق کائنات نے ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اس کے اوپر مسلط کر کے یہ سسٹم پیدا کر دیا کہ وہ غلہ اور اناج غریب کی دسترس میں بھی رہے۔ سو عرض جو آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ یہ اگر اللہ نے اس میت کے اندر بو پیدا ہونا، اس کا گلنا سڑنا، اس کا معدوم ہو جانا، یہ چیزیں نہ رکھی ہوتی تو کوئی اپنے عزیزوں کو کبھی الوداع نہ کرتا، قبر کے حوالے ہی نہ کرتا۔ لہذا یہ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو کسی بھی اس شخص کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں کو اطلاع کرنی چاہیے اور اس کے غسل میں، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو انشاءاللہ آج کے اس لیکچر کی آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غسل مس میت کے حوالے سے فقہی احکام آپ یقینی طور پہ آگاہ بھی ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا میت ٹھنڈا ہو جائے اور ٹھنڈے ہو جانے کے بعد جب اگر اس کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے والے بھی یا غسل دینے سے پہلے جتنے بھی لوگ جو اس کو مس کرتے ہیں، کسی بھی بدن کے حصے کو مس کر لیتے ہوتے ہیں، تو البتہ چند ایک ایکسیپشنز ہیں جس کو آپ جو ہے فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، پھر ان مس کرنے والوں کو اور چھو لینے والوں کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ خود فرمان بھی یہ ہے کہ من مس جسد میت بعد ما یبرد لازمہ الغسل۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بھی میت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو چھوا ہے تو ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ غسل کرے گا۔ اب یہاں عموماً ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اور اس سوال کے ساتھ آج کی انشاءاللہ گفتگو کا اختتام کریں گے ہم، وہ یہ ہے کہ کسی میت کو چھو لینے کے بعد پورے جسم کا غسل کرنا یہ صرف انسانی میت کے ساتھ ہے، یہ حکم خاص ہے۔ مثلا کوئی جانور مر جاتا ہے، آپ نے گھر میں پیرٹ رکھا تھا، کبوتر رکھا تھا، بلی رکھی تھی، کوئی اور جانور آپ کے اپنے رکھا ہوا مر جاتا ہے، کیا جانور کو ہاتھ لگانے سے غسل مس میت واجب ہوتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں ہوتا۔ اب عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ آیا انسان کا جو مردہ ہے اور انسان کی جو میت ہے وہ کتے بلی کے مردے سے زیادہ نجس ہے؟ کہ ان کے مردوں کو چھو لینے سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن انسان کے مردے کو اور میت کو چھو لیا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنا ضروری ہے کہ انسان کے اوپر غسل مس میت کی وجہ سے کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ غسل کرے گا، غسل مس میت کرے گا۔ اس کنفیوژن کو دور کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے غسل مس میت کا جو قانون ہے نا، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو ہے اس کا میڈیکل سے تعلق ہے، جبکہ دوسرے پہلو کا تعلق جو ہے وہ احساسات اور جذبات کی دنیا سے ہے۔ مثلا ایک بات تو آپ ذہن میں آئی گئی ہوگی کہ جب میت کو مس کرنے سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی ایک بات ہم سے چاہی گئی ہے کہ میت کو زیادہ نہ چھوا جائے۔ اب عمومی طور پر دیکھیے کہ میت کی جب اس دنیا سے ڈیتھ ہوتی ہے تو نارملی کسی حادثے کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ البتہ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ یہ جو میت کو چھو لینے سے غسل واجب قرار دیا گیا، اس کی وجہ نجاست نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ نجاست کی وجہ سے غسل مس میت کو واجب قرار دیا جائے، اس کا ریزن کچھ اور ہے۔ چونکہ اگر یہ وجہ ہوتی کہ میت نجس ہو گیا اور اس کی نجاست کی وجہ سے مجھے غسل کرنا پڑ رہا ہے تو پھر تو مثال کے طور پہ اگر ہاتھ میت کو لگا ہے تو ہاتھ نجس ہوا ہے، صرف ہاتھ کو دھونا چاہیے تھا، پورا بدن کا غسل کرنے کا تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ نجاست نہیں ہے، اس وجہ سے میت کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے خدا نخواستہ کہ چونکہ غسل واجب ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے اور جو حکمت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ عموماً جب لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، شریعت نے یہ چاہا ہے کہ اب اس میت کو کم سے کم چھوا جائے اور کم سے کم مس کیا جائے۔ وجہ چونکہ موت کی 80-90% جو موت کی وجہ ہے وہ بیماریاں ہیں، حادثات اور بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں میں سے بہت ساری ایسی بیماریاں جن کو ہم انفیکٹڈ کہہ سکتے ہیں اور وبائی امراض کہہ سکتے ہوتے ہیں۔ آج تو ہم نے خود دیکھا کورونا کے مسئلے میں دنیا نے یہ بتایا اور دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے اور کورونا کی وجہ سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ اور ان کی میت کے ساتھ کس طرح کا سلوک دنیا کی میڈیکل سائنس نے کیا ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ مریض انسان جب کچھ عرصہ مریض رہتا ہے اور مریض رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس مختلف قسم کی بیماریوں کے جراثیم
اور بیماری کے دنوں کی مختلف قسم کی آپ کہہ لیجئے وبائی جراثیم اس مریض کے جسم پر موجود ہوتے ہیں، تو اس کے جسم کو چھو لینے سے وہ بیماریاں دوسروں تک پھیل سکتی ہیں، اور صحیح و سالم معاشرہ بھی ان بیماریوں کی لپیٹ اور زد میں آ سکتا ہے۔ لہذا شریعت نے دو کام ضروری قرار دیے، ایک تو یہ کہ مس کرنے سے وہ جو وبائی امراض آپ کے جسم میں منتقل ہوئی تھی وہ پورے کے پورے جسم کو آپ نے دھو لیا اور اس خطرے کو آپ نے دور کر لیا ہے۔ دوسرا انڈائریکٹ میسج یہ دیا گیا آپ کو، قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ مردوں کو، میت کو کم سے کم مس کریں تاکہ اس کی وجہ سے زندوں میں بیماری پھیلنے کا جو امکان اور پاسبلٹی تھی وہ کم سے کم ہو جائے۔ لہذا یہ میڈیکلی ایک بہت بڑی احتیاط ہے جو شریعت نے رکھی ہے۔ اگر شریعت نے یہ میت کے چھو لینے پر غسل سمجھیے ایک کفارہ ہے ایک لحاظ سے، یہ کفارہ نہ رکھا ہوتا، یہ پابندی نہ رکھی ہوتی، بلکہ مناسب لفظ یہ پابندی میت کو چھو لینے کے حوالے سے اگر غسل کی پابندی نہ رکھی ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ جو میت ہوتا ہے، جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے ماں باپ، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کی اولاد اور ان کے عزیز اور ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے اور اس نجاستوں کے ہوتے ہوئے میت کو گلے لگاتے، اسے چومتے، اسے سونگتے، اسے اظہار محبت کرتے، اور نہ صرف خود کرتے بلکہ اپنے دوسرے لوگوں سے بھی ان کا تقاضا اور خواہش یہ ہوتی کہ وہ بھی اس کو چومیں، وہ بھی اس کو پیار کریں، وہ بھی اس کے منہ پہ منہ رکھیں، اور یہ سارے کا سارا یقینی طور پر میڈیکلی صحیح نہیں ہے۔ طبی اصول جو ہیں ان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ کیا جائے، لہذا ایک طرف طبی اصولوں کو برقرار رکھا گیا، البتہ طب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ خبردار اس کو چھونا مت، اور اس کو چھونے کو حرام قرار دیا گیا، چونکہ اگر آپ شریعت دوسری طرف میڈیکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ قرار دیتی کہ اس کے جسم کو چھونا حرام ہے اور کسی صورت میں اس کو ہاتھ لگانا جائز ہی نہیں ہے اور اجازت ہی نہ دی جاتی، تو شریعت کا یہ حکم پھر بے رحمی بھی ہوتا، سنگ دلی بھی ہوتا۔ پھر لوگ یقیناً پوچھ سکتے تھے اور یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے اور کیسا رحیم اور رحمان خدا اور مہربان خدا ہے جو جوان بیٹے کی موت کا داغ دیکھنے والی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بیٹے کو ایک دفعہ چوم ہی لے، اس کے چہرے پر اپنے چند آنسو ہی گرا لے اور اپنے بے قرار دل کو سکون دے سکے، اطمینان دے سکے۔ یہ کیسی شریعت ہے جو اپنے عزیز کی غم کا صدمہ برداشت کرنے والوں کو ایک دفعہ چھو لینے اور پاس چلے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ تو اسلام نے کیا کیا اس قانون کے ذریعے؟ ایک طرف تو جن لوگوں نے موت کا داغ جھیلا ہے اور جن کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کے جذبات کا احترام کیا ہے، اور دوسری طرف صحت و سلامتی کے اصولوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے، دونوں چیزوں کو مینج کیا ہے، دونوں امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جتنے بھی مسلمان تھے اور کلمہ گو تھے اور پیروکار تھے اسلام کے، ان کو غسل مس میت کا حکم سنایا ہے اور ایک قانون بنا دیا ہے۔ اس قانون کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زندہ انسانوں کا اس میت کے ساتھ جسمانی رابطہ کم سے کم ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ جو کم لوگوں کا بھی ہو رہا ہے، اور وہاں بھی جو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی وبائی امراض یا مرض کے جراثیم اور چند ایک ایسی چیزیں دوسرے لوگوں تک منتقل نہ ہو، تو ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ غسل مس میت کر لیں تاکہ وہ جراثیم ان کے جسم سے بھی دور ہو جائیں اور زندوں کو ان تمام خطرات سے محفوظ کر دیا جائے۔ لہذا اس کی روشنی میں یہ ضرور سمجھیے کہ انسان کی میت کو کسی جانور کی میت اور مردے کے ساتھ اس کا مقابلہ اور موازنہ کبھی نہیں کیجیے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ غسل مس میت کے مسئلے میں نجاست کو مد نظر نہ رکھا جائے کہ اور پھر یہ سوال اٹھایا جائے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کیا ایک جانور کا مردہ زیادہ نجس ہوتا ہے، اور لوگ عموماً پوچھتے ہیں کیا کتے کا مردہ زیادہ نجس ہے یا انسان کا جو اشرف المخلوقات ہے وہ زیادہ نجس ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کتے کا تو وہ کہتے ہیں کتے کو چھو لینے سے غسل واجب نہیں ہے۔ اور میں ایک دفعہ مجھ سے باقاعدہ طور پہ ایک مجلس میں گیا اور سوال پوچھا گیا کہ پرانے زمانے میں ہمارے پاس علماء آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے تو کتنے ڈول نکالیں گے، یعنی کتنا پانی باہر نکالیں گے؟ اس زمانے میں تو موٹر نہیں ہوتی تھی نا، ڈول کھینچ کے نکالے جاتے تھے، تو وہ کنواں پاک ہوگا۔ اور پھر اگر ایک انسان اندر مر جاتا ہے تو پھر کس صورت میں کتنے ڈول نکالیں گے تو وہ کنواں پاک ہوگا؟ اور پھر اس کے جواب میں اصل سوال کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کتے سے بھی زیادہ نجس ہے؟ نہیں، یہ اس کمپیریزن کو یہاں مت بنائیے، یہ کمپیریزن کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، اس کانٹیکسٹ کو سمجھیے۔
اور وہ وہی چیز اب میں آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ سوال درست نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ضروری ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسانی مردے کو چھونے کا سبب جو ہے اور وہ ایک انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ایک محبت ہوتی ہے، وہ شفقت ہوتی ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے. لہٰذا اس فطرتی تقاضے کے ساتھ انسان اپنے عزیزوں کی میت کو چھوتا بھی ہے، بوسہ بھی دیتا ہے، دیدار بھی کرتا ہوتا ہے، غسل مس میت بھی دیتا ہوتا ہے. اور اس کے بدلے میں جو انسان کو کہا گیا کہ وہ غسل کرے اور اس طرح کے معاملات جو ان کا تعلق نجاست سے نہیں بلکہ ان کا تعلق احتیاط سے اور شرعی قانون کے ساتھ ہے. غسل و کفن ہو جانے کے بعد انسان کا جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تشییع جنازہ. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عرض کروں گا کل ایک جس چیز سے ہم کل کے لیکچر کا آغاز کریں گے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، میت ہمارے سامنے موجود ہے اور خاموش میت ہے، مگر خالق کائنات کا لمحہ لمحہ اس سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے. جو ہی حالت بدلتی ہے، خالق کائنات اس کے لیے الگ قوانین اور الگ ایک فضا میں الگ سوالات. جب روح نکلتی ہے تو اس سے کچھ اور کلام ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو تجہیز و تکفین کے لیے تیار کرتے ہیں تو کچھ اور سوال ہو رہے ہوتے ہیں. غسل کے پھٹے اور تختے پہ لٹاتے ہیں تو کچھ اور سوال ہے. غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ اور کلام. یعنی فرشتے آ جا رہے ہیں، پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے. کفن پہنانے لگتے ہیں تو کچھ اور سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں. کفن پہنا کے جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو کچھ اور سوال و جواب ہوتے ہیں. جنازہ لے کے اٹھا کے چلتے ہیں تو کچھ اور سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں. میت جب جنازہ گاہ میں جا کر قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کچھ اور سوال و جواب فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں. اور جب میت قبر میں جاتا ہے تو پھر وہاں دیگر سوال، یعنی ہر مرحلے پہ ایک نئی چیز کا سامنا میت کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم کل کے لیکچر میں بیان کریں گے اور خالق کائنات سے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اور خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ پروردگار ہم سب کی موت کے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرمائے. اپنی زندگی میں موت کی اور موت سے بڑھ کر موت کے بعد جو اگلا جہان ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جہان میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں ان کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے اور ان امور کو اور ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے. حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے اور حالت توبہ میں موت نصیب فرمائے اور حالت اسلام اور دین کی ہمراہی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. دنیا میں بارہا زیارت قبر حسین اور آخرت میں شفاعت مادر حسین کا حقدار بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.